رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمایا، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ نبوت کا سلسلہ تمام ہوا ہے، ہدایت کا سلسلہ تمام نہیں ہوا۔ رسالت کے بعد اب جو منصب آگے بڑھا ہے وہ ہے ولایت و امامت کا منصب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ۔ لیکن یہ تینوں بیٹے سرکار کی حیات مبارکہ میں ہی، بچپنے میں ہی دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے مکے کے وہ لوگ کہ جن کی خواہش یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، گویا پیغام تو اللہ کا ہے، یہ پیغام آگے نہ بڑھے اور وہ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دینے لگے۔ ابتر وہ کہ جس کی نسل آگے نہ بڑھے۔ یہ لفظ ابتر قرآن مجید میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید نے گویا کہ پلٹایا ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو پیغمبر کو ابتر کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ بہت سخت لفظ ہے، عربی زبان میں جو شدت ہے اس کی وہ قرآن مجید کے اسلوب رحمت سے ذرا مختلف ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ قرآن کریم نے رسول اکرم کو سورہ کوثر میں یہ بشارت دی
کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کے 6 مصرے جو میں بہت پڑھتا ہوں، میرے سچ ٹی وی کے ناظرین کو تو یاد ہیں کہ اغیار تانہ زن تھے کہ ابتر ہیں مصطفیٰ، محروم و لطف و نعمت داور ہیں مصطفیٰ، جس کا چمن نہ ہو وہ گل تر ہیں مصطفیٰ، رحمت پکاری صاحب کوثر ہیں مصطفیٰ۔ سر چشمہ بہار مسلسل یہ پھول ہے، سر چشمہ بہار مسلسل یہ پھول ہے، اور ابتر وہ ہے جو دشمن آل رسول ہے۔ عزیزان گرامی قادر، دنیا کا یہ دستور ہے کہ نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک، اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعزاز یہ بھی دیا کہ ان کی نسل، ان کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھی، اور یہ گویا کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہیں۔ پہلا نواسہ رسول اکرم کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جن کی مناسبت سے یہ 2 دن ہم گفتگو کریں گے، یعنی 14 اور 15، کیونکہ 15 رمضان امام حسن کی دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ ہے۔ سرکار گویا کہ سورہ کوثر کی وجودی مجسم تفسیر ہیں۔ آپ کی ولادت کے بعد جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے، اس طرح پنجتن کے جو 5 پھول ہیں وہ مکمل ہو گئے، اور دونوں نواسوں کے ذریعے سے خدا نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ علم و عمل کے سیگمنٹ میں آج ہم گفتگو کریں گے اس عنوان پر، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بطور سورہ کوثر کی عملی تفسیر۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے درمیان موجود ہیں جناب علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ساتھ ہیں آپ کو بھی، بہت مبارک۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہمارے بہت اچھے اور پیارے دوست، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی محسن الزماں صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انہی کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں جن کی تلاوت سے روز ہمارے سحری کا آغاز ہوتا ہے، ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے، جناب قاری فیصل محمود وڑائی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ یہ تمام نشریات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کراچی ذائقہ حلیم نے، اور گفٹ ہیمپرز ہیں نعتیہ مقابلے میں شریک ہونے والے تمام شرکاء کے لیے دمتھل سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ گفٹ ہیمپرز ہیں معروف سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے، اس کے علاوہ ملکہ مسالہ جات کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ ہمیں تعاون حاصل ہے مغلیہ نمکو بنانے والوں کا، اسی کے ساتھ ہی ساتھ یعقوب شہباز کنسٹرکٹرز بلڈرز، ان کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے۔ ٹینک بنانے والوں کا تعاون حاصل ہے، آل پٹس بنانے والوں کا تعاون حاصل ہے۔ ان تمام لوگوں کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اچھا جی، میں پھر تعارف ہی کرواتا ہوں۔ ہمارے جو سیگمنٹس ہیں وہ آج ہمارے پروگرام میں جیسا کہ ہوتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے ہمارا ایک سیگمنٹ مزیدار پکوان، جہاں پہ شیف سبین موجود ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک بہت مشہور سیگمنٹ جس میں نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے، کون بنے گا سچ کی آواز، وہ بھی ہوگا، اور آپ لوگ اس میں بےحد دلچسپی لے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ جتنا خوبصورتی سے وہ مقابلہ چل رہا ہے اسی بہترین انداز میں آگے بڑھتا رہے۔ وقت بریک کی جانب جانا ہے ہمیں۔ میں سوال علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سب سے پہلے جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ ہے جی سورہ کوثر کا شان نزول۔ 1 منٹ ہے بس، ابتدائی آپ کچھ بیان فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جیسے کہ آپ نے خود ابتداءً تمہید میں بڑے خوبصورت الفاظ سے اس پروگرام کی ابتدا بیان فرمائی ہے، جتنے بھی سورہ قرآن مجید میں خواہ وہ مکی ہوں یا مدنی ہوں،
مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں ان تمام کے حوالے سے شان نزول بیان کیا ہے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے تقریباً تمام مفسرین بلا کسی تخصیص کے متفق ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولد نرینہ کوئی دنیا میں نہ رہا، دنیا سے پردے فرما گئے حضور کے ولد نرینہ، تو اس وقت عاص ابن وائل سہمی جو تھا وہ حضور کو نعوذ باللہ کہا کرتا تھا، اس طریقے سے لفظ کہا کرتا تھا انک ابتر نعوذ باللہ۔ تو چنانچہ حضور رنجیدہ ہو گئے، کئی دن تک حضور نے کسی سے گفتگو نہیں کی، آپ کو ملال ہوا، چنانچہ محبوب سے اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا ملال دیکھا نہ گیا۔ آسمانوں کے دریچے کھلے اور وہی کو جنبش ہوئی اور آواز ہوئی جبریل سارے کام چھوڑو، سب سے پہلے جاؤ اور میرا محبوب رنجیدہ ہے اور جا کر اس سے قصیدہ سنا دو اور کہہ دو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے محبوب رنجیدہ کس لیے ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ بس اس کے بدلے میں آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہو اور قربانیاں دیتے رہو۔ جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا، زمانہ دیکھے گا کہ آپ کی نسل شرق و غرب میں ہوگی اور ہر جگہ سے آپ پر صلاۃ و سلام کے نعرے بلند ہو رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی گفتگو جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جہاں بات رکی ہے وہیں سے دوبارہ جڑ جائے گی، کہیں نہیں جائیے، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ٹچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سیگمنٹ ہے علم و عمل کا، گفتگو ہے سورہ کوثر کی عملی تفسیر، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بریک پہ جانے سے قبل گفتگو ہو رہی تھی علامہ جواد حسین عابدی صاحب سے، اور سوال تھا کہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر کیا ہے، جس کا ابتدائیہ انہوں نے پیش کیا تھا، وہ جہاں سے بات رکی تھی وہیں سے دوبارہ جڑ جائے گی۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خدمت میں عرض کر رہا تھا سامعین کی اور آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں تمام سوروں کے شان نزول جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ شان نزول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی یعنی کسی پیرائے میں اگر گفتگو چل رہی ہے اور پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خواہ وہ سورہ مکی ہو یا مدنی ہو، جبریل امین علیہ السلام اس واقعے کے تناظر میں ان آیات کو یا اس سورے کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ ہے، جی، لیکن مختصر ہونے کے بعد اس کی جامعیت اتنی ہے کہ اسلام کی ہر صدی کو اس کی جامعیت شامل ہے۔ واہ، سب سے مختصر ترین سورہ ہونے کے بعد سب سے جامع سورہ ہے۔ یعنی میں یوں کہوں کہ اس قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام شریعت ہے وہ آج تک جو دوام پایا ہوا ہے وہ اسی سورہ کوثر کی عملی تفسیر کی وجہ سبحان سے۔ اللہ، سبحان یعنی ان کا منصوبہ یہ تھا اور ان کے ذہن خاطر کے اندر جو ایک مکروہ سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جس کا والد نرینہ نہ بچے اس کا پیغام گویا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عرب میں یہ مانا جاتا تھا کہ جس قبیلے کے اندر ان کا بیٹا ان کے پیغام کو آگے لے کے چلنے والا نہ ہو تو سمجھتے تھے ان کا پیغام ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ان احمقوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو پیغام حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے پھر اس پیغام کو پھیلانے کے لیے نظام بھی پروردگار عالم کرتا ہے۔ بے شک۔ چنانچہ عملی تفسیر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس طرح سے قرار پاتے ہیں کہ آپ سبت اکبر بھی ہیں، اور پھر قرآن نے کیا خوبصورت اہتمام فرمایا کہ ایک مقام پہ کہا ما کان محمد ابا لأحد ما کان محمد ابا لأحد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ شاہ نزول مفسرین نے لکھا کہ حضرت زید ابن حارثہ کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا کہ ان کو چونکہ لوگ رسول کا بیٹا کہنے لگے، چنانچہ اس کی نفی کی۔ دیکھیے ایک جگہ نفی کی کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، جی ہاں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں کہہ دیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات اپنے کو امتی تو کہہ سکتی ہے، بیٹا نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں کہہ سکتی، اور نص قرآن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کائنات میں کوئی اپنے کو حضور کا بیٹا کہہ سکتے ہیں تو وہ حسن حسین علیہ السلام ہے۔ ہارون رشید نے ساتویں امام کی خدمت میں یہ سوال کیا تھا اور کہا کہ آپ خود کو کیسے فرزند رسول کہتے ہیں؟ چنانچہ علامہ حسن ابن مومن شبلنجی نور الابصار کے اندر اس روایت کو لکھ کر تقریباً کتب میں روایت ہے، پوچھا کہ آپ تو اولاد علی ہیں، آپ کس طرح سے خود کو اولاد رسول کہتے ہیں جبکہ نسل تو باپ کے ذریعے سے ملتی ہے؟ چنانچہ اس وقت امام علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ کو ذریت ابراہیم شمار کیا گیا تھا۔ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم نے پوچھا یہ بتاؤ عیسیٰ کے تو والد بھی نہیں تھے تو عیسیٰ وہاں جا کے منسلک کیسے ہوئے؟ تو ہارون نے مبہوت ہو کر ایک جواب دیا، انگش بدندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ اپنی ماں مریم کے ذریعے سے ذریت انبیاء میں ملے،
امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی نسبت سے انبیاء کی اولاد قرار پا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے ذریت میں قرار نہیں پاتے؟ چنانچہ آپ کو فرزند رسول بھی کہا گیا، اور پھر آپ چونکہ سبط اکبر ہیں، اور پھر قرآن نے اہتمام یہ کیا کہ خود کو فرزند رسول بھی مدینہ کے اندر انہیں لوگ کہا کرتے تھے، سبط اکبر بھی کہا جاتا تھا۔ اور ایک روایت برادران اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ الانبیاء فی صلبہم وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، فرمایا اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت میں رکھا ہے، مگر میری ذریت کو علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا ہے، اولاد علی کی ہوگی، کہلائی اولاد رسول جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہترین بیان، اور حوالہ بھی دیا قرآن کی آیتوں کا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 جس کا حوالہ ساتویں امام موسیٰ کاظم نے دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ تذکرہ بھی متعدد کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ سب انبیاء کی نسل ان کی پشت سے چلی، اور میری جو نسل ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پشت سے جاری ہوگی۔ بہترین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی محسن الزماں صاحب، جناب تذکرہ امام حسن کا ہے، حسن، احسان، محسن، سبحان یہ اللہ، تمام جو ہے وہ ایک ہی مادے سے بنے ہوئے لفظ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جب تشریف آوری ہوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کون سے امور انجام دیے جو شاعر اسلامی کا حصہ بن گئے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی جواد نے بڑے خوبصورت انداز میں امام حسن علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، اور قرآن کی روح سے جس طرح انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شان نزول سورہ کوثر کو جو آپ نے بیان فرمایا، تو ایک ترجمہ حضرت نے کیا، ایک ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ نے یہ فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امام حسن کی صورت میں ایک خیر نہیں بلکہ خیر کثیر عطا فرمایا، اور خیر کثیر سے کیا مراد کہ پچھلے امتوں سے لے کے اب تک جتنوں کو دیکھو گے وہ باپ کی نسل سے خیر پائیں گے، یہ وہ ہے جو ماں کی نسل سے خیر پائیں گے، اور ان کی شان و عظمت کی ہوئی، ان کے مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ بات یہ ہے کہ جیسے ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ اولاد اپنی اولاد کو، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات آئی جب آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی، جب آپ ملنے گئے تو آپ نے فرمایا لاؤ میرا بیٹا لاؤ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نواسا لاؤ، اچھی بات، اچھی بات، سمجھ رہے اچھی بات، ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرا نواسا لاؤ یا میرا پیارا لاؤ، بلکہ لاؤ میرا بیٹا لاؤ۔ اب جب اس کا مطلب یہ پہلے سے طے تھا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ، اور انبیاء کی پشت کی بات جو آپ نے کہ حضرت علی یہ مقام و جو مرتبہ ملا کہ میرے نبی کی ذات و صفات اور ان کی نسبت کا جو آئندہ جس امامت کا سلسلہ چلنا تھا وہ مولا علی سے ہی چلنا تھا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ جب میرے آقا کے یہ پیارے نواز سے ان کی ولادت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا یہ ہے کہ شان رسالت بھی ہے، آقا محبوب کائنات بھی ہے، معلوم یہ چلا خود ولادت منانے مصطفیٰ جا رہے ہیں، اور جب گئے تو پھر کہا لاؤ میرا بیٹا لاؤ، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ اب یہ جو آپ نے کہا شعار بن گیا، یہی تو شعار بنا کہ اس دل سے روز اول سے لے کے آج تک بلکہ روز محشر تک اب جہاں اولاد ہوگی اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جو کلمات میرے مصطفیٰ نے کہہ دیے وہ کلمات اسے دائیں کان میں ادا کرنے ہوں گے اور بائیں کان میں ادا کرنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ہم گھٹی کہتے ہیں عام طور پہ، وہ گھٹی چڑھائی گئی، اور پھر 7ویں دن روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ اور جو چاندی کی ایک ڈبیا آپ سمجھ لیں کہ جو بال ہوتے ہیں، جو شروعات ہمارے جہاں روایت ملتی ہے کہ ان بال کو کتروا کر اللہ کے رسول نے چاندی کی ڈبیا میں اس کے مطابق جو ہے نا صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ اب معلوم یہ چلا کہ جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد اپنی ہو تو یہ معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن نواس رسول کو اتنا فوقیت اور عدد دینا کہ ان کے بال جو ابھی جو پیدائشی بال ہیں ان کو یہ برابر صدقہ خیرات چاندی کے مطابق کرنا، پھر یہی نہیں، پھر اگر غور سے آپ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی نعمت آ رہی ہے
کہ اب کائنات میں جتنے بھی عقیقے ہوں گے امام حسن کے عقیقے بعد ہوں گے. تو معلوم کیا چلا کہ یہ عقیقے کی سنت اگر ہوئی تو امام حسن کی ولادت کے بعد ہوئی، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے. دیکھیں صدقہ ہو یا عقیقہ ہو، یہ وہ خوشی ہے جو جب منائی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ عقیقے کی خاص طور پہ بات کروں کہ جب ہم عقیقے کی بات کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور ایسا مہمان آیا ہے جس سے ہمیں بڑی خوشی ملی ہے. تو یہ جو عقیقہ کیا اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ آج یہ وہ مہمان آیا ہے کہ اگر کوئی میری اولاد نہیں ہے تو آج یہ میری اولاد ہے اور اب آنے والی نسل اسے میری اولاد کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جواد عابدی صاحب. اگر اسی منظر کو آپ بھی کچھ بیان کریں اپنی روایتوں سے کہ جب امام حسن تشریف لائے، بڑی خوبصورت بات کہ لاؤ میرا بیٹا لاؤ. اچھا یہ آپ نے تو لفظی اتنی بہترین تفسیر کی، لیکن جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کم عقیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہتے تھے نا ہاں ارے بیٹا میری بات سننا، تو اس طریقے سے پیغمبر نے کہہ دیا. لیکن بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ جی بیٹے سے مراد اپنا حقیقی بیٹا جس کا تذکرہ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے بھی کیا ہے اپنی کتاب سر الشہادتین میں. تو کوئی اس میں اضافہ کریں، کوئی منظر کیا تھا، کیسے بسم اللہ الرحمن چراغا ہوا؟ جی عمران بھائی، یہ تو محفل ہی یوں کہیے کہ نورانی اور 14 چاند لگے ہوئے، اس لیے کہ نورانی گھرانے کا تذکرہ ہے اور نور کے گھرانے کا تذکرہ ہے. تو میں ایک جملہ یوں عرض کروں کہ آپ نے جیسے کہا کہ کچھ کم عقیدہ لوگ، تو وہ کم عقیدہ بھی ہوں گے اور وہ دراصل اپنے ماں باپ کے نالائق بیٹے ہیں جو اس روایت کو نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے حضور کی اہل بیت سے محبت، حضور کے اصحاب کا تذکرہ، حضور کی ذات کا تذکرہ سب سے بڑھ کر. دیکھیے حضور کی ذات والے صفات یہ وہ فضائل کا سورج ہے کہ جس سے یہ شعائیں نکل رہی ہیں ان شخصیات. تو جب حضور کا ہی ادب کسی کے پلے نہ ہو تو اس سے کیا توقع کی جائے کہ وہ آگے کوئی ادب لے کر چلے گا. اس جملے میں عرض کروں جب حضور تشریف لائے، ایک کتاب علامہ طاہر القادری نے لکھی ہے مرج البحرین فی مناقب الحسن والحسین، پوری کتاب ہے. اس کے علاوہ جواہر الاقدین میں علامہ سمودی نے لکھا اور بہت سی کتابوں میں روایت ہے. جب تشریف لائے فرمایا یا علی، جو روایت ہے اس کے لیے ہم تجسس باقی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتابوں کے نام تو علامہ نے لے دیے ہیں، اب روایت کیا ہے یہ سننے کے لیے آپ کو بریک دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اسپانسر کا بھی تو حق ہے. مختصر سا وقفہ سچ کے ساتھ رہیے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی. گفتگو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے قبل جواد حسین عابدی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ امام حسن کی دنیا میں آمد پر کیا مناظر تھے اور پیغمبر اکرم نے اس کی کس طرح خوشی منائی. کچھ کتب کے حوالے انہوں نے دیے، جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات آگے بڑھے گی. جی جواد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ہمارے سامعین کو ایک بات چاہیے کہ کتب گردانی کا شوق پیدا کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں سے کتب بینی کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے خش و خاش جو کہہ دیا اسی کو شریعت سمجھ لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. کتب کا مطالعہ ضرور کریں، کتابوں سے دوستی بڑھائیں، اس لیے کہ اس کی ترغیب بھی باقاعدہ روایات میں موجود ہے کہ کتابوں سے دوستی کریں، کتاب بہترین دوست ہے. تو ہم نے کچھ روایات کا حوالہ پیش کیا تاکہ ہمارے سننے والے تبرکاً اس کو محفوظ فرمائیں. جب حضور تشریف لائے حضرت امیر المومنین وہاں موجود تھے، فرمایا ماذا سمیتہ یا ابو الحسن، ابو الحسن کیا نام رکھا ہے بچے کا. حضرت امیر المومنین نے شان رسالت اور احترام رسالت کا قانون بھی دیا. فرمایا کیف اتقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. امیر المومنین جیسے فرمایا تو حضور نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا فکیف اتقدم علی ربی یا ابو الحسن، علی تم مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، میں اپنے رب سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. انتظار ہو رہا تھا، آسمان کے دریچے کھلے، صحن فاطمہ میں جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا کہ اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے 2 نام نکالے، تو ان میں سے ایک نام حسن ہے، تمہارے اس بچے کا نام حسن رکھا جا رہا ہے. بعض روایات میں کہ آپ کو شبر بھی کہا، چونکہ حضرت ہارون کے بچوں کے نام شبر اور شبیر تھے جسے بعد میں شبیر کہا گیا، تو شبر نام رکھا جو عبرانی زبان کا لفظ تھا، عربی میں اس کا ترجمہ حسن بنتا ہے. دیکھیے اگر غور کریں، تھوڑا سا شاید ثقیل نام سننے والوں کے لیے آسان کرنے کی کوشش کروں. حسن جب ہم کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں حسن
گرامر کے اعتبار سے اسم نہیں ہے، یہ صفت ہے. صفت حسن کسی بھی چیز کا اچھا ہونا، ایڈجیکٹیو یعنی ناؤن نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نام ہمیشہ نام رکھا جاتا ہے، صفت نام نہیں رکھا جاتا. لیکن اہل علم کہتے ہیں، علم معنی و بیان میں بیان کیا جاتا ہے، جب صفت اپنے موصوف میں اس قدر راسخ ہو جائے کہ وہ اس سے الگ نہ سمجھی جائے تو وہ صفت اس کا نام بن جاتی ہے. واہ حسن کا لفظی معنی اچھا، یہ ذات اتنی اچھی ہے، یہ اچھوں کا خاندان اتنا اچھا ہے کہ اب ان کی صفت نہیں، ان کا نام ہی حسن مشتبہ ہے. سبحان اللہ. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام حسن رکھا. پھر دوسری بات، علامہ ذیشان جوادی بیان فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے بندوں کے نام رکھنے میں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے نام رکھنے میں بڑا فرق ہے. قرآن مجید میں حضرت یحییٰ کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خود یہ تسمیہ جو ہے، جو نام رکھنے کا مرحلہ ہے، یہ جو نام رکھنے کی کارگزاری ہے، یہ خود ایک بڑا شرف ہے. پروردگار سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا نام رکھا. حضرت یحییٰ کا شرف کتنا بڑا ہے کہ 6 ماہ آپ کی ولادت کا عرصہ ہے کہ آپ 6 ماہ میں تشریف لائے، آپ شہید قرار پائے، آپ کی ولادت پہ آسمان زمین سے خون برستا ہے. چنانچہ امام حسن کا نام بھی اللہ کی طرف سے طے پایا. اب جملہ علماء نے بڑا پیارا لکھا، بندہ نام رکھتا ہے، کسی نے نام رکھا امین، پتہ لگا وہ آگے جا کر بہت بڑا کوئی چور بنا، خائن ہو گیا. اب اس کا نام خارج سے مماثلت نہیں کر رہا، کیونکہ بندے کا علم جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے. بندے کا علم مستقبل کو محیط نہیں ہے. لیکن جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ اگر نام حسن رکھ رہا ہو، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا حال بھی ہے، اس کا مستقبل بھی ہے. سبحان تو اللہ. اب اگر اللہ کسی کا نام حسن رکھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا حال بھی حسن ہے، اس کا مستقبل بھی حسن ہے. بلکہ نہیں، اس کا بیٹھنا بھی حسن ہے، اس کا اٹھنا بھی حسن ہے، اس کا جنگ بھی حسن ہے، اس کا صلح کرنا بھی حسن ہے، اس کا چپ ہو جانا بھی حسن ہے، اس کا بولنا بھی حسن ہے، اس کا کل کردار اب حسن ہی حسن ہے، اچھا ہی اچھا ہی ہے. چنانچہ یہ نام رکھا گیا. اور بالکل مفتی صاحب نے جیسے بیان فرمایا، تمام چیزیں یہ ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں سیرت کے حوالے سے کہ پہلا عقیقہ آپ کا ہوا، سنت مبارکہ جاری ہوئی حضور کی ذات سے، امام حسن کے وسیلے سے. اور یہ روایت بالکل موجود ہے کہ سر کے بالوں کے عوض چاندی کو صدقہ کیا گیا، یہ بھی ایک سیرت کے اندر ملتا ہے. تو جب بھی عقیقہ کیا جائے گا یہ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت سے ہوتا ہوا، حضور کی سنت سے ہمیں ملائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس سیرت کو، اس شخصیت کو پڑھنے سے زیادہ اپنے اوپر نافذ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو امام حسن کی ہمیں بہت ساری برکتیں بھی نصیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہترین انداز میں، بہت جامع گفتگو جواد حسین عابدی صاحب فرما رہے تھے. اور خوشی ہے پیغمبر کے گھر میں، یہاں تک لکھا گیا کہ چراغاں کیا گیا 3 دن تک. بہت سارے ظاہر پورے مدینے میں اعلان کیا گیا کہ لوگ آئیں، اور لنگر جاری رہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے. احمد جاوید صاحب کا ایک شعر ہے کہ اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، لنگر سے روٹی ملتی ہے پانی سبیل سے. تو بات یہی ہے کہ لنگر تو آج تک جاری ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان چل ہی رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب، سوال جو اب آگے بڑھے گی بات وہ یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ خانوادہ رسالت میں بچوں کی تربیت کے لیے کیا اصول اپنائے گئے؟ ویسے تو یہ بچے ظاہر ہے کہ اللہ کی جانب سے معصوم بنا کے بھیجے گئے ہیں، لیکن جو تربیت کے اصول اپنائے گئے وہ اس لیے اپنائے گئے تاکہ ہم ان اصولوں کو اپنا سکیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں، میں بحیثیت ایجوکیشنسٹ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم پر تو بہت زور ہے. یعنی بچے کی جو ابتدائی نرسری اور اس سے بھی پہلے کی کلاسیں ہوتی ہیں اس پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. تربیت کا ایلیمنٹ مسنگ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں پڑھے لکھے لوگ تو ملتے ہیں لیکن مہذب نہیں ملتے. آپ دیکھیے معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، ڈگریاں ہیں لیکن ان کے اندر تہذیب نہیں ہے، تربیت مسنگ ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ امام حسن کا ایک زندگی کا ابتدائی حصہ سرکار کے ساتھ گزرا ہے. کیا اصول سرکار نے ہمیں بتائے؟ اچھا، میں اس شعر سے اس بات کا انتخاب کروں گا کیونکہ آپ ہر لمحے چراغ اور نور کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرے اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، ان کی تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ وہ گھرانہ تھا جہاں نور بھی بڑھتا تھا، نور علم بھی بڑھتا تھا اور نور تربیت بھی بٹا کرتا. سبحان اللہ. اب آپ نے جو بات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام علیہ السلام کی تربیت آپ فرما رہے ہیں، تو اب یہ وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے امت کی تربیت کرنی. واہ. آپ میری بات سمجھیں. دیکھیں کارخانہ لگانا بڑا آسان ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن کارخانے کے نظام کو چلاتے رہنا، یہ نظام قائم و دائم رہے،
اس کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا بہت ضروری تھا جو اس کارخانے کے تمام راز و رموز کو جانتا ہے۔ اچھی بات کہی، تو بہت اچھی بات اب کہی۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کا جو آپ دیکھیں کہ ایک طرف مولا علی ہیں، ایک طرف خاتون جنت، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول ممبر رسول پر بیٹھ رہے ہیں تو ساتھ یہ خوبصورت نواسے بھی بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام میں اگر درس و تدریس دے رہے ہیں تو ساتھ نواسے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کردار و افکار، یہاں تک آپ یہ دیکھیے کہ بچپن ہے نا، بچپن میں تو لوگ کھیل کود کی طرف لے جایا کرتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تربیت سمجھا رہے ہیں، وہ ان شخصیات کا بھی یہ عالم تھا کہ شوق و جذبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا سے زیادہ حضور سے انست رکھتے تھے، حضور کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور مقام کیا تھا، ایک واقعہ ذہن میں اگر آپ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیونکہ امام حسن اور امام حسین تعالیٰ عنہ، اور مختلف کتب میں مختلف روایت جو میں نے پڑھی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ دونوں تختیاں لکھ رہے ہیں، کہ تربیت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو تختیاں جو لکھ رہے ہیں تو دونوں نے تختیاں لکھی۔ اب جب تختی لے لی تو خاتون جنت کے پاس لیا کہ امی جان بتائیں کہ ہم نے جو تختیاں لکھی ہیں اس میں سے بہتر کس کی ہے۔ اب تربیت تو یہاں دیکھیں نا کہ ماں نے فوراً ہی فرما دیا کہ تمہاری اچھی ہے یا ہماری اچھی ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارے بابا جان آ کے یہ فیصلہ کریں۔ اب بابا کون ہے؟ مولا کائنات، واہ، وہ کہ جس کی شان و عظمت یہ ہے کہ تمام کائنات کے علم کو جمع کیا، 4 کتابوں میں رکھا، 4 کتابوں کے علم کو جمع کیا، یعنی کہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تمام علم کو جمع کر کے قرآن میں رکھا۔ اب قرآن کے علم کو جمع کر کے سورہ فاتحہ میں رکھا، سورہ فاتحہ کے علم کو جمع کر کے بسم اللہ میں رکھا، اور بسم اللہ کے با میں وہ علم رکھا، اور آخری میں با کے نقطے میں رکھا۔ علی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ نقطہ با علی کی ذات ہے۔ اتنا علم رکھنے والا شخص، اتنی ذات رکھنے والا شخص۔ تو انشاءاللہ پھر آگے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا جی۔ یہ روایت ابھی ادھوری ہے، اس کو پورا کریں گے ہم جب بریک سے واپس آئیں گے۔ بار بار ایک تجسس ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اسی بہانے چلو اسپانسرز کا بھی کچھ عقادہ ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، واپس آتے ہیں، روایت پوری کریں گے سچ کے ساتھ۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور سیگمنٹ ہے علم و عمل۔ گفتگو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بطور سورہ کوثر کی عملی تفسیر۔ بریک پہ جانے سے قبل مفتی محسن الزماں صدیقی صاحب بیان فرما رہے تھے تربیت کے حوالے سے ایک روایت جو ادھوری تھی، اور روایت یہی تھی کہ دونوں نے تختیاں لکھی ہیں۔ جی مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیے جب دونوں تختیاں لکھی تو خاتون جنت کے پاس گئے۔ خاتون جنت نے فرمایا کہ میں اس بات کا فیصلہ نہیں کروں گی، حالانکہ تختیاں لکھی تھی نا، تربیت یہ تھی کہ بھائی بتا دیں بھائی یہ غلطیاں ہیں، اس کو صحیح کر لو، لیکن غلطیاں تو کہتے ہیں کجا، اصل بات یہ تھی کہ بتانا مقام کیا ہے ان تختیاں لکھنے والوں کا۔ تو پھر حضرت مولا علی آئے، حضرت علی تعالیٰ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ مولا علی کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، آپ نے بھی یہ جملہ فرمایا کہ میں بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارے نانا جان اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام کو جو ہے تشریف لے کر آئے، حضور نے بھی یہی دیکھا، حضور نے بھی فرمایا میں بھی فیصلہ نہیں کروں گا، جبریل امیہ کے اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ روایت ہے، اب روایت میں یہی ہوا کہ جب وہ تشریف لائے جبریل امی، اور جب دیکھا تو پھر اللہ کے حضور حاضر ہوئے کہ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ، ایک سیب لینا اور دونوں تختیوں کو رکھنا، بس جب ڈالو گے جو مجھے پسند ہوگی وہ سیب وہیں گر جائے گا۔ ہوا ایسا ہی کہ جب تختیاں رکھی گئیں، جب سیب ڈالا گیا تو سیب کے اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک امام حسن کی تختی پہ گر گئی، ایک امام حسن کی تختی پہ گر، یعنی اللہ کو دونوں تختیاں پسند آ گئی۔ تو مراد یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا،
اور جب صحبت میں گزرا تو اس سے مراد یہ تھی کہ آپ نے وہ چیز سیکھی جو اللہ کے رسول دکھانا چاہتے تھے کہ یہی وہ میرا بیٹا ہوگا کہ آنے والے وقت میں دو مسلمان گروہ میں صلح کا اور صلح اور محبت کا پیغام اسی کی نسبت سے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. جی جی بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی اور ظاہر ہے کہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو ہوں گے. ابھی تو ابتدائی مراحل کی گفتگو ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس خوبصورت ماحول میں اگر ایک منقبت بھی اور ایک کلام بھی پیش کر دیں. دوران بریک ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست اور اسی سچ ٹی وی کا ایک اعزاز. آج سے چند سال قبل ہمارا جو سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز، اسی سے یہ آواز ابھری، اسی اسٹیج سے. اور پروردگار عالم نے یقیناً اس ذکر کے صدقے میں انہیں عزتوں سے نوازا کہ آج یہاں پر یہ مہمان کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں. میں تعارف کرواتا چلوں، جناب مبارک حسین نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کوئی کلام پیش فرمائیے. جی ولادت بسعادت مولا امام حسن علیہ السلام کی شان میں چند منقبت کے اشعار. ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا، ثنائے مولا حسن کا جو اہتمام کیا، ملائکہ نے بھی جھک کر ہمیں سلام کیا، ملائکہ نے بھی جھک کر ہمیں سلام کیا. وہی سے ہو گیا آغاز پھر قصیدے کی، وہی سے ہو گیا آغاز پھر قصیدے کی. جب ایک قصیدے کے مقطع کو ہے تمام کیا، زمانہ آج بھی حیران ہے فکر مولا پر، زمانہ آج بھی حیران ہے فکر مولا پر. قلم سے دین کی نصرت کا انتظام کیا، قلم سے دین کی نصرت کا انتظام کیا. امیر شام کی شاہی اجاڑ کے دیکھو، امیر شام کی شاہی اجاڑ کے دیکھو، علی کے لال نے صلح کا اہتمام کیا، اور لٹا کے کرب و بلا میں یہ جان قاسم نے، لٹا کے کرب و بلا میں یہ جان قاسم نے، بلندیوں پہ امام حسن کا نام کیا، بلندیوں پہ
امام حسن کا نام کیا، سنا کہ بازم میں مدحت امام دوم کی، دعائے فاطمہ زہرا کو اپنے نام کیا، دعائے فاطمہ زہرا کو اپنے نام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مبارک حسین نقوی صاحب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام۔ یقیناً جو کوئی امام حسن اور امام حسین کی مدح کرتا ہے تو اسے دعائے جناب سیدہ ملتی ہے۔ گفتگو آگے بڑھائیں گے علامہ جواد حسین عابدی صاحب کی خدمت میں۔ ایک سوال جو بہت ابتدائی سوال ہے کہ سورہ کوثر کی تو ہم نے تفسیر کی، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے امام حسن کا تذکرہ کیا ہے، کچھ ان آیات کی نشاندہی فرما دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ رسول اکرم نے اپنی حدیثوں میں اس نواسے کی کیا فضیلت بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، قرآن ہو یا حدیث ہو، دیکھیے جب ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں تو بیان کے مقام میں تو دو الگ الگ چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر حقیقت میں جو قرآن مجید ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو فرمان ہے وہ بھی حضور کا حدیث کی صورت میں ہے۔ یہ تو اعتبار زبان رسالت ہے کہ جس کو قرآن کہتے ہیں وہ قرآن بن جاتا ہے، اور جسے اپنا فرمان کہتے ہیں وہ فرمان مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ تو سارا جو معاملہ ہے وہ ہے ہی زبان رسالت پہ اعتبار کا۔ تو جسے زبان رسالت پر ہی اعتبار نہ ہو، مجھے کہنے دیں، نہ اس کا قرآن پہ اعتبار ہے، نہ اس کا پھر کوئی ایمان کا اعتبار رہتا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی آیات پہ غور کریں گے تو دیکھیے آیات میں دو قسم کی آیات ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جو مشترکہ ہیں، جو تمام اہل بیت کو شامل ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جو انفرادی ہیں، وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو شامل ہیں۔ اگر آپ انفرادی آیت پہ غور کریں گے تو ایک طرح سے تو سورہ کوثر ہے، جس کی تفسیر اول حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اس کی تفسیر قرار پائیں گے اسی طریقے سے، لیکن اول تفسیر سبط اکبر ہیں، چونکہ حضور کے پہلے نواسے ہیں، امام حسن قرار پاتے ہیں۔ آپ جب مشترکہ آیات کی طرف غور کرتے ہیں تو اللہ اکبر، مجھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ جملہ یاد آتا ہے، فرماتے ہیں نزلت فی حق علی بن ابی طالب ثلاث میں آیات فی القرآن، تقریباً 300 کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت امام علی کے شان میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ ملاحظہ کریں، علامہ سمودی 911 ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل سنت برادران کے، ان کی کتاب کو پڑھیں، امام ابن حجر کی صواعق المحرقہ کو اٹھائیں، انہوں نے پوری بحث بنائی فصل فی الآیات الواردۃ فی حق اہل البیت، وہ آیات جو اہل بیت کے بارے میں اتری ہیں مشترکہ طور پر۔ اہل البیت کہا تو سب کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کوئی شک نہیں، بیک زبان تمام مفسرین بلا تخصیص سب متفق ہیں کہ نزلت ہذہ الآیہ فی اصحاب الکسا، تو سب نے لکھا ہے، یہ 5 اس میں شامل ہیں۔ آپ آ جائیے سورۃ الرحمن، جسے قرآن مجید کا یوں کہیے کہ دلہن کہا گیا، یعنی کہ جس طرح دلہن کو زیورات سے سجایا تھا، سورہ مبارک الرحمن سجی ہوئی ہے، اور اس کی سجاوٹ میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب سورۃ الرحمن میں یاقوت اور مرجان کو گوشواروں کی طرح چڑھا گیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو بہت ساری آیات ایسی ہیں، آیت القربہ کو دیکھیں سورہ شورى کے اندر، اس میں بھی شامل ہے۔ میں مزید آیات کے حوالے لوں گا، گفتگو کا سلسلہ جہاں رکا ہے وہیں سے دوبارہ جڑ جائے گا۔ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا، سچ کے ساتھ۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ ایک بار پھر خوش آمدید، گفتگو جاری ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ دوران بریک ہمیں جوائن کیا ایک بہت ہی مصروف شخصیت نے، کہ جو شہر کے کونے کونے میں، بلکہ میں کہوں کہ پوری دنیا میں ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہے کہ بہت سارے مقامات مقدسہ کی مسلسل زیارات کا شرف ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ابھی میں بریک میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آج کل آپ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے،
جناب مسلم مہدوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ جناب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے اور کوئی کلام۔ شکریہ، میں بس یقیناً ولادت امام حسن کے ایام ہے، میں آپ تمام علماء کی اجازت سے مولا کی بارگاہ میں امام کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ امام حسن کی ذات پر ایک بار درود پڑھیں، بس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا، حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا، اسے خدا نے زمانے میں باوقار کیا، اسے خدا نے زمانے میں باوقار کیا، اور امیر شام کو کتنا غریب کر ڈالا، حسن نے اپنے قلم سے ہے سوار کیا، حسن نے اپنے قلم سے ہے ایسا وار کیا، اور وہ تخت و تاج کے دھوکے میں آ نہیں سکتا، وہ تخت و تاج کے دھوکے میں آ نہیں سکتا، جسے حسن نے جہاں میں ہے باوقار کیا، جسے حسن نے جہاں میں ہے باوقار کیا، اور ملی ہے دولت عشق حسن تجھے مسلم، تیرے خدا نے تجھے کتنا مالدار کیا، تیرے خدا نے تجھے کتنا مالدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مسلم مہدوی جو بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ جواد حسین عابدی صاحب سے اس عنوان پہ کہ پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نواسے کی شان میں کیا ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہماری اس مقام پر پہنچی تھی کہ کچھ آیات میں مشترکہ طور پر اور کچھ آیات میں انفرادی طور پر، تو کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کری تھی، آیت التطہیر ہے، اسی طرح آیت القربہ ہے، اسی طریقے سے ایک آیت ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم اہل بیت النبوہ وہم خیرۃ خلقہ، کہ یہاں پر جو وہ بندے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، جن کو چنیدہ بنایا ہے، وہ حضور کی اہل بیت ہیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو ہے وہ پانی سے خلق کیا، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَہْرًا، پھر اللہ نے اس کو اسی سے نسب بھی بنایا، اس کا خاندان بھی قرار دیا، سسرال بھی قرار دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضور سے پوچھا گیا کہ اس میں مراد کیا ہے، فرمایا نسب سے مراد فاطمہ الحسن والحسین، فرمایا وعلی بن ابی طالب سہرن، علی وہ ہے جو میرا سسرالی بھی ایک طرح سے بن جاتا ہے کہ میری بیٹی ان کے گھر میں ہے۔ تو ایک ہی آیت میں اس طرح سے امام حسن کو جمع بھی کیا گیا۔ چنانچہ بہت سی آیات ہیں، روایات کی طرف آئیں تو اللہ اکبر، کتب احادیث چھلک رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، طبقات ابن سعد کی روایتیں کہتے ہیں کہ میں حضور کے دروازے پہ گیا دق الباب کی، اور چاہا کہ حضور کی زیارت ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے، دق الباب کیا تو حضور ابا کوڑے میں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ ابا ایسے آگے سے سمیٹی ہوئی ہے اور دونوں ابا کے درمیان میں نے بازو میں کسی کو حرکت کرتے پایا۔
اب جو حضور نے ابا کا دامن ہٹایا تو دیکھا ایک جانب حسن مجتبیٰ ایک جانب حسین ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ حضور دروازے تک بھی آتے ہیں تو دروازے سے آتے ہیں؟ فرمایا کہ کیف لا احبہما ان اللہ یحبہما. ابو ہریرہ میں کیسے دونوں کو پسند نہ کروں, اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں, مسجد میں شہزادے تشریف لے آئے, امام حسن عثمان بچپنے کا عالم ہے, ابا پیر میں الجھتی ہے, ذرا سا ناہموار ہو جاتے ہیں, لڑکھڑانا اور گرنا بھی نہیں کہہ سکتے, جو آئے ہمیں سنبھالنے کے لیے ذرا سا ناہموار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ ہم جا کر حضور کے نواسے کو اٹھانے, آواز آتی بیٹھے رہو, میں جاتا ہوں, خطبہ چل رہا ہے, واجب خطبہ, آپ اٹھ کر جاتے ہیں, صحابہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں, اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں, زانوں پہ بٹھا لیتے ہیں, پھر فرماتے ہیں من احب اللہ من احب حسینہ و احب اللہ من احب حسینہ. پھر اس طرح سے فرمایا جو حسن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور آخری روایت کہہ کے بات کو تمام کر رہا ہوں, ایک مرتبہ شہزادی کونین دونوں نواسوں کو حضور کی بارگاہ میں لے گئیں, فرمایا یا رسول اللہ ان کو اپنی وراثت جسدی میں سے کچھ عطا کریں. وراثت مالی کی بات نہیں, جسدی کی بات ہو رہی ہے. حضور نے دونوں نواسوں کو دیکھا, فرمایا کہ حسن کے لیے میری جرأت اور میری سیادت ہے, سرداری اور جرأت حسن کے لیے, اور اس کے بعد فرمایا کہ میری ہیبت اور میرا قیام حسین ابن علی کے لیے. اور ایک روایت میں انس ابن مالک راوی ہیں, فرمایا ان حسن ابن علی کان اشبہ بالنبی من راسہ الى الصدر. فرمایا والحسین ابن علی اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک. انس ابن مالک کہتے ہیں ہم دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے, حسن سر سے سینے تک حضور کی شبیہ تھے اور امام حسین سینے سے قدم تک. آخری جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں, شباہت کیا مکمل ہوتی ہے یا مکمل نہیں ہوتی ہے؟ یہ سر سے سینے تک حسن حضور جیسے ہیں اور سینے سے نیچے تک امام حسین حضور جیسے ہیں. فرمانا یہ تھا کہ اگر حسن ابن علی کسی مقام پر سلوح کر کے بیٹھ جائے تب مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں, اور حسین اگر کبھی میدان میں آ جائیں تو مصطفیٰ آ رہے ہیں, حسین نہیں آ رہے ہیں. ان کا بیٹھنا بھی رسول کا بیٹھنا ہے, ان کا قیام بھی رسول کا قیام. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت کامل ہو گیا. جی ہاں, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جواد حسین عابدی صاحب, محسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے تمام مہمانان گرامی کا جی کہ صرف اتنی سی بات ہے جو آپ فرمائیں کہ ہم مولا علی کو شیر کہتے ہیں, تو بات ہے کہ زبر کا زیر ہوتا ہے, شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. عقیدت کا اظہار, اللہ تعالیٰ عقیدتوں کو ایسے ہی قائم رکھے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا جی بہت شکریہ. آج کی ہماری جو ریسیپی ہے وہ ہم پالک گوشت بنا رہے ہیں. پالک گوشت میں جو جو چیزیں شامل ہوں گی وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی. پالک جو ہے ہم نے پہلے بوائل کر لی تھی. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ پالک کو کس طرح ہم نے ابالا تھا. ٹھیک ہے, ایک پانی میں آپ پالک کو ابال لیں. پالک کو ابالنے کے بعد اس کو چھان کے اور الگ سے رکھ دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پالک میں جو ایک تیکھا پن ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیاز موجود ہے ہم پیاز لیں گے. ٹھیک ہے, 2 عدد کے قریب ہم پیاز شامل کریں گے. اس میں پیاز کو براؤن کر لیتے ہیں. جب یہ ہلکی سی گولڈن ہونے لگے گی تو پیاز میں ہم جو ہے وہ چکن شامل کریں گے. آخر میں جو ہے ہم اس میں پالک شامل کریں گے. اس میں جو اسپائس شامل ہوں گے وہ ہمارے پاس ملکہ والوں کے ہیں. ملکہ والوں کے جو مسالے جات ہیں وہ آج ہم استعمال کر رہے ہیں پالک گوشت میں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس دھنیا پاؤڈر ہے ملکہ والوں کا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً آدھا چائے کا چمچ ہم دھنیا پاؤڈر شامل کریں گے. ساتھ میں ہم اس میں پسی ہوئی ہمارے پاس لال مرچیں موجود ہیں, پسی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے ہم تقریباً 1 چمچ. اور لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے ہم اس میں تقریباً 1.5 چمچ کے قریب. تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے. اور ساتھ میں ہم اس میں حسب ضرورت جو ہے وہ نمک کا استعمال کریں گے. آپ نمک کا استعمال جو ہے وہ حسب ضرورت کر سکتے ہیں, کیونکہ پالک میں آلریڈی نمک شامل ہوتا ہے تو نمک کا استعمال تھوڑا کم رکھیں گے.
آپ کے پاس اگر ٹماٹر موجود ہے تو آپ ٹماٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت دہی ہے، دہی ہم شامل کر رہے ہیں تقریباً آدھا کپ کے قریب. دہی شامل کر کے اور اس کو تقریباً آپ کو 5 سے 10 منٹ کے لیے، گوشت جب تک گلتا نہیں ہے تب تک آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں. جی اب ہماری جو چکن ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ تقریباً ڈن ہو چکی ہے، ہاف ڈن. اب اس میں ہم پالک شامل کر رہے ہیں. پالک کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں اور اس میں ہری مرچیں شامل کریں گے پالک کے ساتھ تقریباً 2 سے 3 عدد کے قریب. اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ اس کو ڈھک دیں. ہمارے ایک اس ریسیپی کے ساتھ ہمارے پاس ٹینگ بھی موجود ہے. ٹینگ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہمارے پاس فلیور ہے آج مینگو کا، وہ بھی اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے کیونکہ ٹینگ میں وٹامن سی شامل ہوتا ہے. بچوں کی خاص طور پہ بہت پسندیدہ سافٹ ڈرنک ہے، تو آپ بھی ضرور استعمال کریں اس کا اور اپنے افطار میں اور سحر میں اس کا اہتمام کریں. پالک گوشت بالکل تیار ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو سرو کریں گے. آپ چاہیں تو اس میں آخر میں مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اصلی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، چیڈر چیز بھی شامل کر سکتے ہیں. پالک گوشت مزیدار سا تیار ہے. آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کو نان کے ساتھ. اور یہ ٹینک آج جو ہمارے ٹینک اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی اور اب وقت ہوا چاہتا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا رہتا ہے آپ سبھی کو انتظار. مقبول ترین سیگمنٹ اور دن بدن مقابلہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا اور اب دوسرا راؤنڈ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے. بہت شکر گزار ہیں ان تمام ناظرین کے جو محبت نامے ارسال کر رہے ہیں، مسلسل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپنی تجاویز بھی بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. آج جو ججز ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک بہت مشہور آواز اور یقیناً کہ تجربہ ہے اور مقابلے کی تمام جو روایات ہوتی ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں ان سے آشنا ہیں کیونکہ ان مرحلوں سے گزر کے آئی ہیں. محترمہ ماہ رخ ریاض، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ہم سب کے لیے بہت ہی محترم واجب الاحترام شخصیت، سچ کا اور ان کا ساتھ بہت پرانا ہے. اپنی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے اب کم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد. لیکن اس کے باوجود بھی آئے ہیں کہ ایک تعلق جڑا رہے. جناب ابرار حسین فتح پوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود جن کو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آ رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار. جناب سجاد علی درویش صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کرم. اور ان کے ساتھ مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم جیسے ہی موقع ہوگا کلام بھی سنیں گے. مقابلے کا آغاز کیا جائے، آپ کی اجازت ہے؟ جزاک اللہ. یہ دوسرا راؤنڈ ہے، پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یہ دوسرا راؤنڈ ہے. اس میں 3 پارٹیسپینٹ ہوں گے اور اس میں سے کوئی ایک جو ہوگا وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گا. تو ہم دعوت دیں گے، قواعد و اصول آپ بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میں ملتمس ہوں فہیم تنویر نقشبندی سے تشریف لائیے اور بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. کچھ اصول قواعد آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے.
سب سے پہلے تو جو بھی ثناخواہ آ رہے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ ریپیٹیشن نہیں کیجیے گا. کلام آپ پڑھیں ایک ایک انترا ایک استائی اسے نارملی ایک انترا آپ نے پڑھنا ہے اسے ختم کر دینا ہے. دوسرا کلام کا انتخاب بہتر کریے گا اور ریپیٹ نہ ہو کلام, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر کسی نے پڑھا ہے تو آپ پھر چینج کر لیں وہ کلام. اور باقی بیسٹ آف لک, اپنا بیسٹ دیں آپ لوگ. کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جزاک اللہ, بہت شکریہ تشریف رکھیے. بہت خوبصورت آغاز ہو گیا ہے ہمارے مقابلے کا, اور بنا کسی تاخیر کے ججز نے اپنے پاس جو بھی پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں گے, بعد میں پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے. بنا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں انعمتہ احمد سے, بڑا مختلف نام ہے, منفرد نام ہے انعمتہ احمد. جزاک اللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. ہر
सियाह रात में सूरज है हदीसे हर सियाह रात में सूरज है हदीसे उनकी वो नाते तो अंधेरा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम पढ़ रही थी। यकीनन एक ऐसा माहौल बना दिया कि मेरा जी चाह रहा है कि कुछ कहा जाए इनके लिए। बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह, इन्होंने तैयारी भी अच्छी थी, बट कोई कुछ ऐसे अल्फाज थे जैसे आपने पढ़ा हर सियाह रात, रात जो आ रहा था ना उस पर आपका सुर हिल रहा था, बिल्कुल चेंज हो रहा था जहाँ तक मुझे लगा। और ज़माने जो आपने बोला ना, वो नाते तो ज़माने जो ना वो क्लियर नहीं आया आपका। बाकी पढ़ा आपने बहुत अच्छा, थोड़ी सी और मेहनत करते ना और आप इससे अच्छा पढ़ते माशाल्लाह। इंशाअल्लाह आवाज़ बहुत प्यारी है, आवाज़ बहुत अच्छी है, जज़ाकल्लाह खैर। जी अबरार भाई, माशाअल्लाह, कुछ कहेंगे? अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत देगा। चलिए जी सज्जाद भाई। माशाअल्लाह इन्होंने अच्छा पढ़ा, और जैसे कहा कि कुछ अल्फाज इन्होंने जो ना वो सुर उनके थोड़े से उन्होंने गिराए हैं, बाकी अबरार इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत सारी दुआएं इनके हक में। मुस्लिम मेहदवी आज पहले दिन आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा सेगमेंट है, और सारे बच्चों के लिए बड़ी दुआएं, खुदा इन्हें बड़ी कामयाबी दें, बड़ी कामरानी दें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुकाबला अभी जारी है, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा शहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी, और सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। वैसे तो सभी को सच की आवाज़ बनना चाहिए, तमामी लोगों को सच की आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए, लेकिन ये सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सच की आवाज़, जिसमें सनाख़ाने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। मुकाबले का तो बस एक नाम है, मकसद सिर्फ यह है कि ज़िक्र रसूल अकरम हो जाए, महबूब का ज़िक्र हो जाए, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र हो जाए, वही हमारे लिए दुनिया और आखिरत में सरमाया है। बिना किसी ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ अपने अगले शरीक महफ़िल उज़ैर हसन रहमानी से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करके अपनी हिस्से की इबादत अंजाम दें। उज़ैर हसन रहमानी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दी
دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ہمارے آج کے سیگمنٹ کے آخری شریک تھے عزیر حسن، جو بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ یقیناً کہ سرکار کا ذکر ہے تو خوبصورت ہی ہے، بس کیونکہ مقابلے کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ججز اپنے نتائج مرتب کریں گے، اور جتنی دیر میں ججز اپنے نتائج مرتب کریں اتنی دیر میں ہم مسلم مہدوی صاحب کو زحمت دیں گے کہ اگر وہ کوئی کلام پیش کریں تو نعتیہ کلام، کیونکہ ایک نعتیہ ماحول ہے تو نعتی ہو جائے۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا اور میرا بھی خیال تھا کہ ایک نعت کا اور آپ کا وہی جملہ کہ محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے، محبوب کی محفل ہو رہی ہے تو محبوب کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں بس اپنے ہی کلام سے ایک نعتیہ منقبتی اشعار پیش کرتا ہوں۔ بس یہ ہے مرتبہ محمد کا، بس یہ ہے مرتبہ محمد کا، بس یہ ہے مرتبہ محمد کا، مدح خواہ ہے خدا محمد کا، مدح خواہ ہے خدا محمد کا، مدح خواہ ہے خدا محمد کا، اور سبز گنبد کو میں بھی دیکھوں گا، سبز گنبد کو میں بھی دیکھوں گا، حکم جب آئے گا محمد کا، حکم جب آئے گا محمد کا، اور گر کے قدموں کی خاک چوموں گا، گر کے قدموں کی خاک چوموں گا، ہوگا جب سامنا محمد کا، ہوگا جب سامنا محمد کا۔ علامہ عمران نقوی صاحب شعر بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خلد میں
جائیں گے علی والے، خلد میں جائیں گے علی والے، بس یہ ہے فیصلہ محمد کا، بس یہ ہے فیصلہ محمد کا، اور آج مسلم بھی ہو گیا شاعر، دیکھیے معجزہ محمد کا، دیکھیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اگر معروف سے کلام سن لیتے ہیں اسی سے جو ہے وہ بریک پہ چلے جائیں گے۔ درویش بھائی سے سنیں، اچھا چلیں درویش بھائی ایک کلام سنا دیں، اسی سے بریک پہ چلے جائیں گے۔ نتائج میں ایک تجسس باقی رہنا چاہیے، اس لیے نتیجہ نہیں سنا رہا ہوں۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، اور میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی یہ گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی یہ گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہت شکر گزار آپ کا سجاد علی درویش صاحب، خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے، نتائج کا اعلان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے سچ کے ساتھ۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز، اور تینوں جو ہمارے مقابلے کے شرکا تھے انہوں نے اپنے حصے کی عبادت انجام دی اور نعت مقبول پڑھی، نتائج مرتب ہو چکے اور میرے پاس نتائج موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب انتظار کو مزید طول نہ دیا جائے، کیونکہ بیچارے جو شرکا ہوتے ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں۔ لیکن میں تمام لوگوں کو پہلے ذرا سی تشفی دے دوں کہ جن کا نام ونرز میں نہیں بھی آئے گا تو ان کے لیے دمتھل سویٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، معروف والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، ملکہ مسالہ جات والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور یعقوب شہباز والوں کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں، اور انہوں نے سب کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجیں۔ انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون جیت رہا ہے کون نہیں، جو آ کے سرکار کی مدح کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ اسے تبرک دیا جائے، تو اسے تبرک تو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔
تو جیتنا نہ جیتنا یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. اچھا اب ہم اعلان کر رہے ہیں آج کے مقابلے کے جو ونر قرار پائے ہیں. تینوں ججز کا مشترکہ فیصلہ ہے. 3-0 ہے یہ بھی. آج کل فیصلے بھی ایسے آ رہے ہیں نا. عزیر حسن رحمانی تشریف لائیے بیٹا. عزیر حسن جو ہیں ماشاءاللہ ان کے نمبر زیادہ ہیں اور یہ اگلے مقابلے کے لیے کوالیفائی کر گئے. تو کوئی ٹپس اگر آپ ان کو اگلے مقابلے کے لیے دیں, آپ ہی بتائیے. بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ. بس یہ ہے تھوڑی سی نا لمیٹڈ جگہ لگائے, زیادہ جگہ نہیں لگائیں. آپ جب پڑھے تھے نا بنایا, جب بنایا آ رہا تھا وہ آپ کا مکمل نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ بہت ساری جگہیں لگا رہے تھے اس میں. نارمل چھوٹا سا آپ پڑھیں, اور پڑھا آپ نے بہت اچھا جم کیا. انترا بھی آپ کا اتنا مضبوط نہیں تھا. تو اب انشاءاللہ جب اگلی بار آئیں تو بالکل اچھے سے تیاری کرے گا کیونکہ مقابلہ پھر اور سخت ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی بالکل. پڑھا بہت اچھا ماشاءاللہ. سجاد بھائی بہت ساری دعائیں, بہت اچھا پڑھا انہوں نے. لیکن کوئی ٹپس تو دیں. یہ ہے کہ انہوں نے جو کلام پڑھا انہوں نے یہ بتایا کہ اسی طریقے سے جو انترے میں ان کے تھوڑی سی لہر تھی اور یہ زیادہ سر لگا رہے تھے. نہ جتنی سادی سمپل پڑھی جائے اتنا اچھا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جتنا سمپل پڑھیں انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے. زبردست. مسلم بھائی جی بھائی بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. اور پھر وہی بات کنٹینیو کروں گا, اسی بات کو جو ہماری بہن نے کہی, سجاد بھائی نے کی. جگہ لمٹ لگائیں. نعت کی اپنی ایک سادگی ہے, نعت کا اپنا ایک ماحول ہے. منقبت میں قوالی میں تو ایک الگ ماحول ہوتا ہے, مگر نعت کا اپنا ایک سمپل سیدھا ماحول ہے. ایک بات. دوسری بات ایک کہ آپ نے انترے میں جا کر اپنا ہاتھ ہلایا ہے. کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ, کیونکہ دیکھیں یہ مقابلے کا مقصد ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے, آپ نے ممبر تک آنا ہے. ممبر تک آنا ہے تو آپ کو لوگوں کو انوالو کرنا اپنے ساتھ لوگ انوالو کر کے ساتھ چلیں. ابرار بھائی بحیثیت استاد, بس میں نے آخر میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں, آپ ان کے بھی استاد ہیں. جی بالکل, ہم تو اون کرتے ہیں جی ابرار بھائی کو. چاہے مطلب کہ لوگ زیادہ ہوں پڑھنے والے یا کم ہوں, ذرا سا بھی اگر کسی کا بھی لفظ کوئی کٹ جائے, ہل جائے, تو اسی پہ غور کیا جاتا ہے. ہاں نمبر اسی پہ کٹتے ہیں کیونکہ مقابلہ ہے, اسی پہ کٹتے ہیں. تو یہ تھا ذرا سی غلطی, یہ قدم پیچھے رہ گئے. ہاں کچھ جگہوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, مزید محنت کریں گے انشاءاللہ. اگلے مرحلے میں تو اچھا ہو جائے گا. بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو, اگلے مرحلے کے لیے آپ کوالیفائی کر گئے. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ تمام ہوتا ہے اور آج کا پروگرام بھی تمام ہوتا ہے. میں جاتے جاتے تذکرہ ضرور کروں گا بلقیس ایدھی صاحبہ کا, جو آج دنیا سے رخصت ہوئیں. اور آج کے اس ذکر کو گویا کہ اگر ہم ایصال کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بڑی انسانیت کی خدمت ہے. ایسے لوگ معاشرے کا حسن ہوتے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں. ہم پاکستانی سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایدھی صاحب, عبدالستار ایدھی صاحب اور بلقیس ایدھی صاحبہ جیسے انسان بھی موجود ہیں. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہی ہوگا, ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے عمران مہدی کو اجازت دیں اور اختتام ہمارے پروگرام کا ہوگا ماہ رخ آپ کے کلام پر. کوئی کلام پیش کیجئے. جی مائک دے دیجئے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ براء البراء ہے. اس میں حسنین ہیں, فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں. خیر سے تم ہی خیر الورا اور تم ہی سید الانبیاء ہو, اور تم ہی سید الانبیاء ہو. کوئی تم سا ہوا
ना होगा कोई तुम सा, हुआ है न होगा, मेरे रब का यही फैसला है। अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। लाज रख लो गदाए करम की, भर दो मेरी खाली झोली, भर दो मेरी खाली झोली, कोई ये ना कहे तेरा मंगता, तेरी महफिल से खाली गया है। नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। मेरा भी है कोई दुनिया वालों, बेसहारा मुझे तुम न समझो, बेसहारा मुझे तुम न समझो, साथ मेरे मेरा पेशवा है, साथ मेरे मेरा पेशवा है, मेरा रब है, मेरा मुस्तफ़ा है। अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। खैर से तुम ही खैरुल वरा हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो, और तुम ही सैयदुल अंबिया हो, कोई तुम सा हुआ है न होगा, ना होगा कोई तुम सा, हुआ है न होगा, मेरे रब का यही फैसला है। अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। लाज रख लो गदाए करम की, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान